خوش آمدید۔ آج ہم مل کر مسلم اندلس کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور جذباتی باب کو کھنگالنے والے ہیں۔ آج کی اس وضاحتی نشست میں ہم ایک ایسا سفر طے کریں گے جو اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ، جنہیں ہم بو عبدل کے نام سے بھی جانتے ہیں، نے کیا تھا۔ سچ پوچھئے تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھا، یہ ایک پوری سلطنت کے زوال اور ایک بالکل نئے ورثے کے آغاز کی کہانی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ 1492 کی اس سردیوں کی شام کا ذرا تصور کریں۔ کیا محسوس ہو رہا ہوگا اس وقت جب آخری بادشاہ الحمرا سے دور جا رہا تھا اور اس نے مڑ کر آخری بار اپنی سلطنت کو دیکھا؟ یہ صرف ایک بادشاہ کی روانگی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک پوری تہذیب کے خاتمے کا بوجھ تھا۔ الحمرا کے وہ عالیشان محلات، جنرل لائف کے وہ حسین باغات، اندلس کی وہ صدیوں کی شان و شوکت، سب کچھ پیچھے چھوٹ رہا تھا، بالکل ایک بھاری، اداس کر دینے والے لمحے کی طرح۔ آج کا ہمارا راستہ بالکل ایک جغرافیائی نقشے کی طرح چلے گا۔ ہم اسے مرحلہ وار سمجھیں گے۔ پہلے غرناٹہ کی آخری شام، پھر وادی لکرین کا وہ جذباتی سفر، اس کے بعد البشرات کی پہاڑیوں میں پناہ اور مزاحمت، پھر افریقہ کی جانب ان کا آخری سفر، اور آخر میں دیکھیں گے کہ کیسے اس ماضی کے ورثے نے آج ایک روشن مستقبل کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو پہلا پڑاؤ، غرناطہ کی آخری شام۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو حقائق بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1492 میں کیتھولک بادشاہوں کو غرناطہ کی چابیاں باقاعدہ سونپ دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد ابو عبداللہ نے جنوب کا راستہ لیا اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1493 میں فاس کی جانب جلا وطن ہو گئے۔ ان کا انتقال 1533 میں ہوا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں 1568 سے 1571 کے درمیان البشرات کے علاقے میں مورش بغاوت ہوئی، جس نے اس پوری تاریخ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ یہ سفر کوئی چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں تھا، یہ 250 کلومیٹر کا ایک طویل اور کٹھن جسمانی راستہ تھا۔ ذرا سوچیں، غرناطہ سے شروع ہو کر وادی لیکرن کے ہرے بھرے علاقوں کو پار کرتے ہوئے البشرات کے ان دشوار پہاڑی راستوں سے گزر کر آخرکار بحیرہ روم کے ساحل یعنی آدرا تک پہنچنا، یہ پہاڑوں اور سمندر کو جوڑنے والا ایک کمال کا تاریخی راستہ ہے۔ دوسرا پڑاؤ، وادی لکرین کا جذباتی سفر۔ اب ذرا وادی لکرین کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں تھا، یہ اس پورے سفر کا ایک جذباتی پل تھا۔ یہ علاقہ اندلس کے سب سے زرخیز اور خوبصورت خطوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں آج بھی مورش دور کا آبپاشی کا نظام موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک مقام ہے، مونڈوخر۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہیں ابو عبداللہ نے اپنی زندگی کی سب سے اہم ساتھی، اپنی اہلیہ مرائمہ کو سپرد خاک کیا۔ یقیناً اس گہرے ذاتی سانحے نے بادشاہ کو اندر سے توڑ دیا ہوگا، اور اسی دکھ نے جزیرہ نما کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے فیصلے کو مزید پختہ اور تیز کر دیا۔ اس صورتحال کو اس ایک جملے میں بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وادی لکرین صرف ایک گزرگاہ نہیں ہے، یہ غرناطہ اور البشرات کے درمیان ایک جذباتی پل ہے۔ اور واقعی یہ اقتباس بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک جگہ کی مٹی اور مناظر کے ساتھ تاریخ کا وہ گہرا غم ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ تیسرا پڑاؤ، البشرات، مزاحمت اور پناہ۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ البشراس کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے سفید گاؤں آباد ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہاں وقت تھم سا گیا ہو۔ ان بستیوں نے مورش تہذیب کے نقوش کو آج تک حیرت انگیز طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ البشرات نے ابو عبداللہ کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ کا کام کیا۔ لاؤخر دینداراکس اور فنڈون جیسے علاقوں میں انہوں نے مکمل جلاوطنی سے پہلے غرناطہ سے دور ایک چھوٹی سی سلطنت دوبارہ بسانے کی کوشش کی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، بعد میں یہی وہ جگہ بنی جہاں مورش بغاوت نے جنم لیا، جب مقامی لوگوں نے اپنی شناخت اور رسم و رواج کی بھرپور حفاظت کی کوشش کی۔ چوتھا حصہ، افریقہ کی جانب آخری سفر۔ اور یوں یہ تاریخی سفر اپنے آخری جسمانی پڑاؤ پر پہنچتا ہے، ادرا کا ساحل۔ روایت ہے کہ بحر روم کے اسی کنارے سے اندلس کے اس آخری امیر نے شمالی افریقہ کی طرف اپنا آخری بحری سفر شروع کیا، اور اس طرح اسپین کی سرزمین سے ان کا رشتہ طبی طور پر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ پانچواں اور آخری حصہ، ماضی کا ورثہ، روشن مستقبل۔ تو اب ہم آج کے دور میں آتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات اس راستے کا وسیع پیمانہ ہے، پورے 250 کلومیٹر۔
یہ محض ایک پرانی سڑک نہیں ہے بلکہ تاریخ اور فطرت کا ایک بہت بڑا زندہ کوریڈور ہے۔ اور یہ 27 کا ہنسا، یہ دراصل ان 27 مختلف میونسپیلٹیز یا گاؤں کی تعداد ہے جو آج اس ناقابل یقین تاریخی راستے کی بدولت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج مقامی ادارے اس تاریخی کوریڈور کو اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ایک جدید ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ راستہ دیہاتوں کو ویران ہونے سے بچا رہا ہے۔ اس سے ہائیکنگ اور سائیکلنگ جیسی پائیدار سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے لیے معاشی مواقع پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی ان کی ثقافت کو چھیڑے بغیر۔ سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے شکست اور دکھ کی ایک صدیوں پرانی کہانی کو ثقافتی ملاپ کے ایک خوبصورت منصوبے میں بدل دیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ابو عبداللہ کا یہ راستہ واقعی ایک آخری الوداع کی علامت ہے، یا پھر یہ آج کے دور میں تاریخ، فطرت اور ہمارے مشترکہ ورثے کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا ایک نیا آغاز ہے؟ یہ دیکھنا واقعی مسحور کن ہے کہ ایک درد بھرا بچھڑنا کیسے وقت کے ساتھ ایک مضبوط ثقافتی پل میں تبدیل ہو گیا۔ اس دلچسپ تاریخی سفر کو ہمارے ساتھ کھوجنے کا بہت شکریہ۔